بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 1 سیریز MCQs میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے اہم 100 سے زائد معروضی سوالات پڑھیں گے جو کہ ہر قسم کے امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، چاہے FPSC ہو، PPSC ہو، ETC ہو، NTS ہو۔ خصوصاً اردو ٹیچر اور لیکچرر شپ کے ٹیسٹ کے لیے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مشہور اخبار زمیندار کس نے شائع کیا؟ اور یہ مولانا ظفر علی خان نے شائع کیا۔ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، محمد علی جوہر نے اخبار ہمدرد کب جاری کیا؟ اور یہ 1913 میں جاری کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، اردو کا سب سے پہلا اخبار کون سا شائع ہوا؟ اور یہ جامع جہاں نما ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، قائد اعظم نے کس اخبار کا آغاز کیا؟ ڈان نیوز کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، اردو کے پہلے شاعر کون تھے؟ اور یہ امیر خسرو تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون تھے؟ اور یہ قلی قطب شاہ تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، مرزا غالب کس بادشاہ کے دربار سے منسلک رہے؟ اور یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے منسلک رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ اور یہ ناول ممتاز مفتی کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، پاکستان کا سب سے پہلا اخبار کون سا تھا؟ اور یہ امروز تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، نقش فریادی کس شاعر کی غزل ہے؟ اور یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، علامہ اقبال کی آخری تصنیف کون سی ہے؟ اور یہ ارمغان حجاز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، علامہ اقبال کی اب سے پہلی تحریر کون سی تھی؟ اور یہ علم الاقتصاد تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، نقش فریادی نام کا شعری مجموعہ کس شاعر کا ہے؟ اور یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، نسخہ ہائے وفا کس کا مجموعہ ہے؟ اور یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شروع سے سوال نمبر 1 ہے، اردو کی پہلی شاعرہ کا نام کیا تھا؟ اور یہ ماں لقا چندہ بائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور یہ دکن سے ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، رفیع الدین سودا کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اور یہ قصیدہ نگاری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال کی آخری نظم کا عنوان کیا ہے؟ اور یہ حضرت انسان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کا نام کیا ہے؟ اور یہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، علامہ اقبال نے PhD کی ڈگری کب حاصل کی؟ اور یہ 1908 میں حاصل کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون تھے؟ اور یہ مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، سب رس کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ ملا وجی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ اور یہ دن پت رائے تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، اردو کا پہلا ناول نگار کون سا ہے؟ اور یہ مرۃ العروس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ کب ملا؟ اور یہ 1920 میں ملا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے لکھا؟ اور یہ سر سید احمد خان نے لکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، کامریڈ اخبار کس نے جاری کیا؟ اور یہ مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی کون تھے؟ اور یہ مولانا شبلی نعمانی تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے،
اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ اور یہ ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، اردو کا پہلا صوفی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ خواجہ میر درد کو اردو کا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ اور یہ دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، ترقی پسند تحریک کس ملک سے ہندوستان آئی؟ اور یہ روس سے ہندوستان آئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ اور یہ 1936 میں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، ہجو شاعری کی کون سی صنف ہے جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے اور طعنہ زنی کی جاتی ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، رباعی سے کیا مراد ہے؟ جس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، رباعی کس زبان سے اردو میں آئی؟ اور یہ فارسی سے اردو میں آئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، کس شاعر کی رباعیات سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ رباعیات عمر خیام کی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، مرثیہ کس نوعیت کی شاعری ہوتی ہے؟ اور یہ المیہ کی شاعری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، مرثیے کا فروغ کس شہر میں ہوا؟ اور یہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، مرثیہ نگاری میں کون سے شاعر مشہور ہے؟ اور یہ میر ببر علی انیس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، مثنوی کس نثری صنف کی منظوم شکل ہے؟ اور یہ داستان کی منظوم شکل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، اردو زبان میں گیت نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ اور یہ امیر خسرو نے کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، واسوخت کس انداز کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ طنزیہ قسم کی شاعری کو واسوخت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، ریختی کس انداز کی شاعری ہوتی ہے؟ اور یہ زنانہ انداز کی شاعری کو ریختی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، ردیف کا لفظی مطلب کیا ہے؟ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، تلمی سے کیا مراد ہے؟ تاریخی اشارہ کو تلمی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے؟ یہ نو طرز مرثا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، باغ و بہار کس نے لکھی؟ اور یہ میر امن دہلوی نے لکھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، فسانہ عجائب داستان کس نے لکھی؟ یہ رجب علی بیگ سرور نے لکھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، اردو زبان کو دفتری زبان کا درجہ کب ملا؟ اور یہ 1832 میں ملا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ اور یہ کہہ مکرانی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، اردو ناول میں مزاح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ اور یہ رتن ناتھ سرشار نے رکھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، افسانہ کس زبان سے اردو میں آیا؟ اور یہ انگریزی سے اردو میں آیا۔ دوستو، اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، خطوط نگاری کا آغاز اردو نثر میں کس نے کیا؟ اور یہ مرزا غالب نے کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، کفن کس کا افسانہ ہے؟ اور یہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، کتبہ کس کا افسانہ ہے؟ اور یہ غلام عباس کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، اردو ڈرامے کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ اور یہ 19ویں صدی میں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، انارکلی کس کا ڈرامہ ہے؟ اور یہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ جس میں کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی کے تجربات تحریر کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، سوانح نگاری کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں مصنف کسی دوسری شخصیت کے حالات زندگی بیان کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، کسی تقریب، جلسے یا واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اسے ورودات نویسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی زندہ انسان کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، مرثیہ سے کیا مراد ہے؟ جس میں شاعر کسی کی وفات پر غم کا اظہار کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، غزل کی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، مقطع کسے کہتے ہیں؟ آخری شعر کو، اس میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، حسن مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ حسن مطلع کے بعد والا شعر۔ حسن مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ مطلع کے بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ جو شعر نہ مطلع ہو اور نہ ہی مقطع۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، بیت الغزل کسے کہا جاتا ہے؟ غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، قصیدہ بانت ساعات کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، قصیدہ برد شریف کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ امام شرف الدین بوصیری کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، اردو زبان کا پہلا مرکز کون سا ہے؟ اور یہ دہلی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ فعل میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، خطاب کسے کہتے ہیں؟ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، تخلص سے کیا مراد ہے؟ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، کنیت سے کیا مراد ہے؟ وہ نام جو ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، مثلاً ابو بکر، ابو تراب وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ اور تشبیہ کے 3 ارکان ہیں۔ یہاں پہ مس ہو گیا ہے یہ سوال۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، علی گڑھ کالج یونیورسٹی کب بنا؟ یہ 1920 میں بنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، اسباب بغاوت ہند کا مصنف کون ہے؟ اور یہ سر سید احمد خان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ اور یہ کلکتہ میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، جوش کی خود نوشت سوانح حیات کا نام کیا ہے؟ اور یہ یادو کی بارات ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، ماہ تمام کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اور یہ پروین شاکر کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، آب حیات کب تباہ ہوئے؟
اور یہ 1980 میں تباہ ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، غالب نے کب وفات پائی؟ اور یہ 1869 میں وفات پائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ اور یہ 1922 میں ملا۔ دوستو ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، مسدس سے کیا مراد ہے؟ جس بند میں 6 مصرے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، راجہ گدھ کس کا ناول ہے؟ اور یہ بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، اور کوٹ کے مصنف کون ہیں؟ یہ غلام عباس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، اردو کے معنی کیا ہے؟ اردو کے معنی لشکر کے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، علامہ اقبال کی کون سی کتاب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی؟ اور یہ ارمغان حجاز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، کس پاکستانی شاعر کو لینن ایوارڈ دیا گیا؟ اور یہ فیض احمد فیض ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، کس پاکستانی شاعر کو لینن ایوارڈ دیا گیا؟ اور یہ فیض احمد فیض ہے۔ یہ سوال یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ کب ملا؟ اور یہ 1962 میں ملا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ اور یہ میر حسن کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، علامہ اقبال کے خطوط کس نام سے شائع ہوئے؟ اور یہ اقبال نامہ کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اور یہ شیخ عبد القادر نے لکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، اکیلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکیلے شعر کو فرد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر کون تھے؟ اور یہ منشی پریم چند تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، اردو گرامر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ اور یہ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، انجمن پنجاب کی وجہ شہرت کیا تھی؟ اور یہ انجمن کے مشاعرے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، فردوس بری کس کا ناول ہے؟ اور یہ عبد الحلیم شرر کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ اور یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ اور یہ سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، پہلی ایشیائی شخصیت جن کو نوبل پرائز ملا کون ہے؟ اور وہ رابندر ناتھ ٹیگور ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، اردو کی پہلی منظوم کتاب کون سی ہے؟ اور یہ قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اور یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ اور یہ مد جزر اسلام ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، اردو ہندی تنازع کب اور کہاں شروع ہوا؟ اور یہ 1867 میں بنارس سے شروع ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، آنگن کس کا ناول ہے؟ اور یہ ختیجہ مستور کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، گدڑیا کس کا افسانہ ہے؟ اور یہ اشفاق احمد کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے،
اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ اور یہ اندر صبا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، اندر صبا کس نے لکھا؟ اور یہ امانت لکھنوی نے لکھا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔